لڑاکے موڈ جو ہے نا پنجاب کے، یقین اتنے لڑاکے ہیں ہم پنجابی، اتنے لڑاکے ہیں ساری، اس لیے ہمارے ہاں ندیم پنپ ہی نہیں سکا، سلطان رہی پڈا ہو گیا حال وہ مندے، ہاں جی اس کی وہ پھٹی ہوئی آواز جو ہے نا، پھٹی ہوئی تھی آواز بیچارے کی بڑھاپے میں، اس کے لاچے کرتے تھے، اس کا پاگل پن، اس کا زہریلا پن، خون خار پن، ہاں جی وہ گنڈاسا قتل، بندے کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، اس نے آپ کی پوری ایک نسل کو خون خار بنا دیا۔ مذہب نے متشدد نہیں بنایا، آپ کے اس لٹریچر، آپ کے اس ادب نے، آپ کی ان فلموں نے، آپ کے آرٹ نے، آپ کے سوشلزم بیسڈ ناولز، ان کے افسانے، ان کی پوئٹری، ان کی آرٹ، ان کی فوٹوگرافی، ان سب سوشلزم بیسڈ جو تھی، اس نے آپ کی نسل کو متشدد بنا دیا، احساس محرومی کا شکار ان کو سمجھایا کہ تم لوگ ہو۔ اسی نے بتایا کہ غربت ایک لعنت ہے نہ کہ رحمت ہے، جبکہ غربت ایک رحمت کے طور پر اسلام میں تسلیم کی گئی تھی۔ اسی نے آپ کو بتایا کہ چھینو، ملک میں ہنگامے کرو، احتجاج کرو، سب ایک کافرانہ اپروچ کی بعد آپ ایک متشدد، جاہل، ان پڑھ، گوار، الٹریٹ سوچ سے آری، سطحی، جذباتی سینٹیز پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مذہب کی دین نہیں ہے۔ اگر مذہب کی دین ہوتی تو مذہب صرف مسجد تک آج تک محدود ہے، ریاست تک گیا نہیں۔ آپ لوگ ہر طرف دنیا کی طرف چھائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آپ کی دین ہے، ہماری نہیں۔ اور آپ کی اس دین کے بعد جب یہی تخلیق شدہ معاشرہ مذہب کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ بچے کھچے مذہب کے اس حصے کو بھی اسی معاشرے کا ایک متشدد فرقہ وارانہ حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ آپ نے ہمیں تیار شدہ وہ بچے، وہ ماحول، ان کے گھر والے ہم کو دیتے ہیں، جب وہ ہم انہیں اصلاح کرنے کے لیے یہاں ان نشیوں کو لاتے ہیں، ان گنڈوں، چوروں، موالیوں کو لاتے ہیں، درس نظامی ہم پڑھاتے ہیں، وہ درس نظامی کا بھی باہر جا کے مس یوز کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی قصور نہیں مذہب کا، مذہب نے آپ کو بندے، مذہب تو آپ کو، دین تو آپ کو، آپ کے خراب شدہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان کا علاج کراتا ہے۔ لیکن آپ کی فضائیں ایسی ہیں، جب یہاں سے وہ نکلتے ہیں، جب تک وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تب تک وہ کچھ نہیں کرتے۔ 8 سالہ درس نظامی میں جو ہی پاگل خانے سے علاج کرا کے نکلتے ہیں، آگے پھر ان کو وہاں پہ اور بڑا پاگل خانہ مل جاتا ہے، وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ روح جو اندر، وہ اگر ڈاکٹر بھی اسپتال میں ہوگا، مریض کے ساتھ اس کا رویہ یہی ہوگا کہ میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے، میں خدمت خلق کروں، اللہ راضی ہو جائے، مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ خوش ہوتا، وہ یہ سوچ کر علاج کرے گا۔ دوسرا یہی سوچے گا کہ یہ میرے کلینک پر آئے، وہاں اس کو لوٹوں گا، کبھی اچھی طریقے سے علاج نہیں کرے گا۔ ایسے حکیم ڈاکٹر میں نے دیکھے جو دوائی دیتے فوراً آرام آ جاتا، مگر بعد میں پھر وہ نہ کام چلتے رہے آرام، وہ کہتے ہیں ہم دوائی ایسی دیتے ہیں کہ وقتی طور پر تو آرام آ جائے، یہ خوش ہو جائے، بعد میں پھر ہمارا مشکل گاہک بن گئے۔ پہلے طبیب کیا تھے؟ وہ ولی اللہ تھے، عالم ہوتے تھے، وہاں تھے، پڑھتے تھے دینی مدارس میں، اور پھر بیٹھ جاتے تھے طب کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کیا۔ یہ ہے تہذیب اسلامی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روح کی طرح انسان کے اندر سما جاتی ہیں، بعد میں جو جیسا مرضی لباس پہنے، جس طرح کے مرضی جو پراٹھے کھائے، سوکھی روٹی کھائے، دین وہ کھائے گا وہی جو اس نے حلال کمایا ہوگا، خلق خدا کا حق اس میں سے دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ باقی شکل نہیں اسلام نے مقرر کی کہ وہ زردہ پکائے یا پلاؤ پکائے، یہ چیزیں لوگوں کے ذوق پر چھوڑ دیں کہ جو ان کی پسند ہے کرے۔ بیوقوف مولوی یہ کہے گا کہ نہیں بس یہی کرو، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں دیکھے گا کہ ہر سستی اپنی پسند ہے، اسلام کو اس میں کیا اعتراض۔ یہ تو بھائی میرے بھائی مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے جو ان کا ہے نا خطبہ ایک الگ مضمون ہے، تفہیمات میں بھی ہے، جہاد فی سبیل، اس کے شروع میں لکھا کہ انہوں نے اپنے ظلم کی داستانیں چھپانے کے لیے نا اتنا ڈنڈورا پیٹا مسلمانوں کے جہاد کا اور خون ریزیوں کا، بدنام کیا کہ یہ لوگوں کو بھول ہی گیا
کہ جتنی جنگیں دنیا میں انہوں نے لڑی ہیں، جتنے انسان انہوں نے قتل کیے ہیں، مسلمانوں کی تو ساری دنیا کی تاریخ اکٹھی کر لیں اس کا ہزارواں ایسا بھی نہیں بنتا۔ مسلمانوں نے کبھی لاکھوں نہیں، انہوں نے کروڑوں۔ یہ امریکہ میں جب جا کر آباد ہوئے ہیں تو ریڈ انڈین سے ان کو بیچاروں کو جنگلوں میں دگا دیا، قتل کیا، آگ میں جلایا، ختم کر دیا 9 کروڑ، اور ساری تاریخ خود انگریزوں نے لکھی، مگر وہ پڑھنے نہیں دیتے اب کہ ان کا نا چہرہ۔ جتنا کلیسا اور عیسائی گرجوں نے انکویزیشن مقرر کر دی، تحقیقاتی عدالتیں، ہر شہر میں پادری بیٹھ گیا کہ معلوم کرو کون آدمی دوسرے عقیدے کا، آگ میں جلا 16,000 آدمی سائنسدان ہی آگ میں جلا دیا کہ یہ کیوں تحقیق کر رہے ہیں کہ زمین گول ہے، یعنی یہ سارے اپنے جرم چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں بدنام کر دے، یعنی جھوٹ اتنا بولو کرو۔ مسلمانوں کا ظلم تو غیر گزرے دور میں بھی نہیں دکھا سکتے، کبھی ایسا نہیں کیا۔ مسلمان نہ عورتوں کو قدر کرتے ہیں، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ پادریوں کو۔ حضور نے واضح ہدایتیں دے دی، صدیق اکبر لشکروں کے امیروں کے ساتھ جاتے تھے، کہتے نہیں جو گرجوں میں بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، نہ عورتوں بچوں کو، جو میدان میں سامنے آئے گا اس کا بھی سر کاٹ کر بھیجنا نہیں۔ کیا ضرورت ہے، بس آدمی مر گیا کیا فائدہ تم سر اس کا میری طرف بھیج دو۔ تو ظالم جو ہے نا انہوں نے یہی چلاکی کی کہ اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ کہ مسلمانوں کے بارے میں نا ڈونڈی کی، دہائی دو لوگ بیوقوف سمجھے، مسلمان بھی سمجھیں کہ واقعی یار شاید ہم دنیا میں